نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الصافات کی آیت نمبر 114 تا آیت نمبر 138۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مشرکین مکہ کی طرف سے بے انتہا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، روحانی اور جسمانی اذیتیں آپ کو پہنچائی جاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کو جو تکلیفیں پہنچیں اور ان کی قوموں کی طرف سے جو اذیتیں ان کو ملتی رہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ وہ سارے جو حق پرست تھے، جو اللہ کے نبی تھے، آخرکار وہی کامیاب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی مخالفین کی طرف سے پہنچنے والی ان ایذاؤں اور تکلیفوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، بالآخر کامیابی آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں تقریباً 46 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ جب اللہ کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اپنی قوموں تک، تو پھر ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو کامیاب فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور دونوں کی قوم کو بڑی اذیت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور بالآخر وہی غالب آئے، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بحر کلزم میں غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو آزادی نصیب فرما دی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور اللہ کے دونوں نبیوں کو ہم نے ایک واضح کتاب بھی دی۔ کتاب کون سی؟ کتاب سے مراد تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، مگر
اس کی تبلیغ کے پابند چونکہ دونوں پیغمبر تھے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو دونوں کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں سے جامع ترین کتاب ہے، اور قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر تورات جامع کتاب ہے۔ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد، اخلاق، حدود اور تعزیرات، اس کے علاوہ معاشرتی احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ انجیل اور زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، مگر وہ جامع نہیں ہیں، ان میں زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں۔ مگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ 4 یہ بڑی کتابیں ہیں یا باقی صحائف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تمام کتابوں میں بیان فرمائی گئی ہے، اور شرک کا رد بھی تمام کتابوں میں کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کی راہ راست کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور ان کے قول و فعل میں استقامت بھی ان کو عطا فرمائی۔ ان دونوں میں کمال درجے کی عبادت اور ریاضت بھی تھی، اور یہ صبر و تحمل کے پیکر بھی تھے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں کے لیے بھی ان دونوں کے حق میں یہ بات چھوڑ دی، یعنی بعد میں آنے والے جو بھی آئیں گے ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ ہی کریں گے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمائے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ کامل ایماندار ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ انعام میں اور دوسرا یہاں سورۃ صافات میں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ شرق اردن کے ایک مقام میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بعلبک کا ایک متمدن شہر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اسی شہر کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ لوگ بعل نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ بعل ایک نیکوکار عورت تھی، بعل اس کا نام تھا۔ اس خاتون کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل 5 ایسے اللہ کے نیک بندے تھے جن کے نام قرآن حکیم میں آئے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب وہ نیک آدمی فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ مکرمہ میں لات نامی مشہور بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اصاف اور نائلہ
اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت، یہ دونوں ایسے بدبخت تھے کہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں بدکاری کے مرتکب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر ان دونوں کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، پتھر بن گئے۔ پھر لوگوں نے انہیں اٹھا کر صفا اور مروہ پہاڑیوں پر رکھ دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، مگر کچھ زمانہ جب گزر گیا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایسی وسوسہ اندازی کی کہ لوگ انہیں بزرگ سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگے، اور پھر وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ مشرک لوگ ان کے نام کا احرام باندھتے تھے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، لبیک اللہم لبیک کی بجائے وہ کہتے تھے لبیک اصاف و نائلہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ بعل بکہ جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بکہ جو تھا یہ بادشاہ گزرا تھا، اس کا نام تھا، اور بعل بت کو کہتے تھے، تو اسی مناسبت سے اس شہر کا نام بعل بکہ بن گیا تھا۔ تو وہاں جا کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی۔ فرمایا اذ قال لقومہ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے الا تتقون، اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ اس بت کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والی ذات کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ تو بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہارے بھی رب ہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے بھی رب ہیں۔ تم اس رب کو چھوڑ کر اس بعل بت کی جو بے جان ہے اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ بت تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے کا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، سورۃ الزمر میں فرمایا کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں، خالق اللہ تعالی ہیں، مگر یہاں پر فرمایا کہ احسن الخالقین۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی اور بھی خالق ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین خالق اللہ ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں فرمایا گیا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے بہترین خالق اس لیے کہا گیا کہ مجازی طور پر انسان بھی کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ انسانوں میں سے کیمسٹری والوں نے بہت سارے مرکبات تیار کیے، اسی طرح فزکس کے ماہرین نے مشینریاں ایجاد کی ہیں، اور انسانی زندگی کی ضروریات کی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو وہ کام میں لاتے ہوئے بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، مگر حقیقی خالق وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ تو انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بہتر خالق اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان مادے کے بغیر کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ مادہ نہ ہو، خام مال موجود نہ ہو، انسان کچھ نہیں بنا سکتا، اور یہ مادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں جو بغیر آلے کے، بغیر مادے کے تخلیق کر سکتے ہیں، جیسے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، بغیر باپ کے بیٹا بھی عطا کر سکتے ہیں، مگر کوئی دنیا کا ماہر ترین انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی بہترین خالق ہیں، احسن الخالقین ہیں۔ تو اس دعوت توحید کے جواب میں فَكَذَّبُوهُ، قوم کے لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ الٹا حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر آپ کے قتل کے درپے ہوا،
اور مفسرین حضرات فرماتی ہیں کہ کافی عرصہ تک حضرت الیاس علیہ السلام روپوش بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ قیامت والے دن وہ گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے مخلص بندے اس پکڑ اور گرفت سے بچ جائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روکیں گے، عدل و انصاف سے کام لیں گے، وہی اللہ کے مخلص بندے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی، نافرمانی کی، تکذیب کی، تو ان کے لیے پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ بھی کہیں گے کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ الیاسین سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام ہی ہیں۔ عربی قرات میں کبھی ایسا بھی پڑھتے ہیں جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے خلوص کے ساتھ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اور پھر اس کے بدلے میں ملنے والی تکلیفوں کو، مصائب کو برداشت کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے منع کرتے رہے، اور اس کی پاداش میں انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت شرق اردن میں 12 لاکھ سے زیادہ آبادی والی قوم کی طرف ہوئی، جن کے بڑے اور مشہور شہروں میں سے سدوم اور عامورہ تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دیہات اور بستیاں بھی تھیں۔ ایک عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے اندر جو سب سے بری عادت پائی جاتی تھی اور سب سے بڑی برائی جو پائی جاتی تھی لواطت کی، اس سے منع کرتے رہے، مگر قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا بلکہ الٹا آپ کو ایذائیں پہنچاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص ان پر ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ رہی، اس نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مستقل شریعت عطا فرمائی تھی۔ آپ برائیوں سے قوم کو روکتے رہے، مگر قوم نے آپ کو انتہائی طور پر پریشان کر رکھا تھا، اور جب پھر قوم کی تباہی کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیں، کیونکہ نافرمانوں پر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور اس طریقے سے آپ کو بچا لیا گیا۔ فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین ہم نے نجات دی آپ کو اور آپ کے گھر والوں سب کو، الا عجوزا فی الغابرین سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ بڑھیا سے مراد آپ کی بیوی تھی جو آپ کے ساتھ رات کو نہیں نکلی تھی۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ تو روانہ ہو گئی تھی مگر راستے سے ہی واپس پلٹ گئی تھی، اور باقی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کی، جس سے ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں یعنی ان کی بچیوں کو تو ہم نے بچا لیا، ثم دمرنا الآخرین پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اور پھر مکہ والوں کو تنبیہ کے طور پر بتایا جا رہا ہے، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بے شک تم ان پر سے گزرتے ہو صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ اور ان تباہ شدہ بستیوں پر تمہارا گزر رات کے وقت بھی ہوتا ہے۔
یعنی جب وہ لوگ تجارتی سفر کرتے تھے مصر، شام اور فلسطین کی طرف جاتے تو راستے میں ہی ان بستیوں کے کھنڈرات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ تک ان بستیوں کے کھنڈرات موجود تھے اور مشرکین مکہ دیکھا کرتے تھے مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت دلاتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، اگر تم بھی راہ راست پر نہیں آؤ گے اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کافروں، مشرکوں اور بد کردار لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کو دیکھ کر ہی نصیحت پکڑ لو، بچ جاؤ گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابوں سے ہمیں بچائیں اور اپنے نیکوکار بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔